نے 5,000 روپے شرعی حق مہر لکھا. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بچیاں یہ کہہ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے بابا آپ دیکھ لیں معاملات، جو وہ والد کہتا ہے اس کے اوپر سر تسلیم کم کر دیتی ہیں، لیکن بچیوں کو پتہ تو ہو حق مہر ہے کیا، یہ کس چیز کے پیسے دیتا ہے شوہر اپنی زوجہ کو. اللہ نے بنایا ہے انسان کو، مرد کو عورت کو. جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ جانتا ہے میں نے اس میں کیا کیا رکھا ہے. تو جب رب جانتا ہے تو رب نے عورت کے اندر جو شرم کا مادہ اور حیا کا مادہ رکھا ہے، وہ حیا ایک شخص کے آگے ٹوٹ رہی ہے. تو جو اس کو تکلیف ہونی ہے اس حیا کے ٹوٹنے کی، میرے رب کو اس کا احساس ہے، کیونکہ رب نے بنایا ہے، رب جانتا ہے. تو رب کہتا ہے کہ اپنی زوجہ کی تالیف قلب کے لیے اس کو جو اس کی عزت اور اس کی حیا کا پردہ جو تیرے سامنے چاک ہو رہا ہے، اس کی دلجوئی کر. اس کو کہتے ہیں حق مہر. حق مہر سمجھ آ گئی بات؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی پسو پیش نہیں ہے. نہیں یہ یوں نہیں ہے، یہ کوئی پسو پیش نہیں، یہ ایسے ہی ہے. کتنا ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ کرنے والی ہے خاتون، کیونکہ معاہدے میں تیسرا شخص نہیں ہے. یہ خاتون فیصلہ کرے گی کہ میرا حق مہر کیا ہو. 5,000 ہو، 5 لاکھ ہو، 5 کروڑ ہو، 5 ارب ہو، 5 مربع ہو، 5 مرلے ہو، 5 تولے ہو، یا کچھ بھی نہ ہو، وہ معاف کر دے. یہ اس کا حق ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا شرعی حق ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کا حق ہے، تو جو عورت نے بتا دیا وہی شرعی ہے. جب کوئی اپنی جانب سے، خاتون کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تعلیم دیتے ہی نہیں ہے نا، ہم اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں عورت کو کہ بیٹا یہ آپ کا حق ہے، آپ بتاؤ. اگر عورت کو بتایا ہے تو ہمارا ایک مزاج ہے، ہمارا ایک معاشرہ ہے، حیا کا پردہ ہے باپ کا بیٹی کے ساتھ. اب فرض کرو کہ وہ انکار نہیں کر پا رہی، تو کہتی ہے جی میں 50 لاکھ روپیہ حق مہر دوں گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ہونے والے شوہر کی اوقات اتنی نہیں ہے. تو یہ ایک اظہار ہے نا انکار کا. تو اس کو رب نے یہ اختیار دیا، اور بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ مجھے اس کو بتانے کی بھی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن چونکہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ وہ متعلقہ بات ہے، ریلیونس ہے اس کی، کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ، اور جو آپ کی ہیبت ہے، آپ کی پرسنالٹی کا ایک ایفیکٹ ہے، وہ ایک روب ہے، ایک دبدبہ، ایک چہرے کے اوپر مردانہ وجاہت جو ہر شخص کو ارد گرد بیٹھے متاثر کرتی ہے. کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ اتنی ڈومیننٹ اور سٹرونگ پرسنالٹی ہے کہ ان کے سامنے بیٹھے لوگ سنبھل کے بیٹھتے ہیں، کلام کرتے ہوئے سنبھل کے کلام کرتے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہوئے خیال کرتے ہیں نگاہ کے اندر بے ادبی کا شائبہ نہ ہو جائے. اتنی قوت، اتنی طاقت ایک رب نے ایک ذات کے اندر رکھی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ حضور امیر المومنین، آپ یہ ذرا خواتین کو تعلیم کریں کہ وہ اپنے مہر کی رقم کو کم کریں، کیونکہ اب نکاح کرنا مشکل ہو گیا مردوں کے لیے. اتنی زیادہ رقم ہو رہی ہیں مہر کی کہ کوئی کیسے نکاح کرے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے میں خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرما دیا کہ اپنی مہر کی رقم نیچی کرو تاکہ نکاح آسان ہو جائے. تو ایک خاتون کھڑی ہوئی،
اس خاتون کی جرت کو سلام جو عمر فاروق کے سامنے کھڑی ہو جائے. وہ استادہ ہے بھرے مجمع میں، وہ بولتی ہے، اس کا نطق، اس کی آواز مسجد کے تمام ایک ایک کونے میں جا رہی ہے، اور وہ پوچھتی ہے کیا عمر مجھ سے وہ حق چھین لے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے دیا؟ تو ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے، پن ڈراپ سائلنس، خاموشی. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک توقف کے بعد تھوڑا سا ایک پاز دیا، پھر فرمایا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. عمر وہ حق نہیں لے سکتا کسی عورت سے جو اس کو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا. تو اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر وہ حق نہیں لے سکتا، تو پھر میں کون اور آپ کون؟ شرعی حق مہر، یہ شرعی حق مہر کی اصطلاح جو استعمال ہو رہی ہے آج کل 5,000 روپے کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ غیر شرعی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی حق مہر کے حوالے سے، کہ شریعت کا نام استعمال کر کے آپ ایک بچی کو 5,000 روپے دے دو. اس کی مہر کا حق اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا. 5,000 روپے لکھ دیں بھئی، بعد میں وہ معاف کر دے. اپنے شوہر کی حکم میں، اس کے حسن سلوک سے، وہ آسائشیں جو اس کے لیے دیتا ہے، وہ محبت کی چادر جس کے اندر لپیٹ کے رکھتا ہے، وہ اس کا لباس بنتا ہے، اس کی ہر ضرورت بہن میسر کرتا ہے، وہ اپنا پورا حق مہر معاف کر دے، اس کی مرضی. لیکن ایک دفعہ اس کو تعلیم تو دو، اس کو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تو یہ حق دیا. شریعت کے نام پر ہر کام جو ہم کہہ دیں وہ سچا ہو جائے. شریعت یہ کہتی ہے، بس شریعت یہ کہتی ہے، آگے بندہ چپ. شریعت کوئی ٹی وی اینکر ہے کہ آ گئی ہر دفعہ جناب چینل آن کیا، جی شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بھائی شریعت کہہ رہی ہے جی یہ 5,000 روپے ہے. نہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خود بھی پڑھیں، خود بھی جانیں. اب تو تراجم آ گئے، اب تو احادیث کی کتب کے بھی تراجم آ گئے. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترجمہ پڑھنے سے یہ نہیں ہے کہ آپ دین کی اصل کو نکال لیں گے، لیکن کھلے ذہن کے ساتھ سوچو. میں نے جب پہلی دفعہ قرآن کی تفسیر پڑھی، پرانی بات ہے 23 سال پہلے، تو میں نے اپنے والد کو فون کیا. میں نے کہا کہ بابا وہ قرآن کی تفسیر میں نے پڑھی ہے، تفسیر کے ساتھ تکمیل کی ہے. تو انہوں نے مجھے لگا کہ وہ کہیں گے ہاں شاباش بیٹا، بڑا اچھا کیا تم نے، اب تم ساتھ یہ کتاب بھی پڑھ لو اور وہ کتاب بھی پڑھ لو، اور حدیث کی یہ کتاب پڑھو اور تاریخ کی یہ کتاب پڑھو. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا تم نے قرآن کو مسلمان کی نظر سے پڑھا ہے یا انسان کی نظر سے پڑھا ہے؟ تو مجھے تو یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے کچھ عرصہ گزرا، جب سوال بالکل سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بابا صاحب اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ مسلمان کی نظر سے پڑھو گے نا تو سوال نہیں کر سکو گے، بس ہر چیز پر ہاں یہ ایسے ہے، یہ ایسے، جو لکھ دیا، جو کسی مفسر نے لکھ دیا، جو کسی مترجم نے ترجمہ لکھ دیا، اس میں سوال نہیں، کیونکہ قرآن ہے. اب اس ترجمے کو قرآن کا مطلب سمجھ کے بیٹھ گئے. قرآن کا ترجمہ قرآن کا مطلب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. قرآن کا ترجمہ قرآن کا مطلب نہیں ہوتا. یہ تو ایک بندہ جس نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے، ورنہ قرآن کا مطلب تو جانے جو قرآن والا ہے اور جو صاحب قرآن جس پہ قرآن اتارا ہے وہ جانتے ہیں اس کا حقیقی مطلب. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کے تراجم میں تھوڑا ایک شخص نے ایک ترجمہ کیا، دوسرے نے دوسرا ترجمہ کیا، ایک شخص نے ایک لفظ استعمال کیا، دوسرے نے دوسرا لفظ استعمال کیا، ایک نے ایک ترکیب استعمال کی، دوسرے نے دوسری ترکیب استعمال کی، معنی یکسر بدل گئے.
معنی کے اندر تفاوت ہے، یکسانیت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ کچھ اسراف ہوتا ہے، بوجھ آتا ہے۔ اب جہیز کی جہاں بات ہوتی ہے تو جی جہیز تو جی وہ سنت ہے، جی جہیز دینا تو ہاں جہیز دینا تو سنت ہے، لیکن جہیز کے نام پر جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ سنت نہیں ہے، ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھائی وہ گاڑی تو آئے گی نا بھائی، جو اب لڑکا، اب نکاح سے پہلے بات چیت شروع ہو جاتی ہے لڑکے کی لڑکی کی، ہاں جی وہ گاڑی تو لے کے آؤ گی نا تو پھر انشاءاللہ گاڑی کے اوپر چلیں گے۔ تو شریعت کے نام پہ بہت ساری چیزیں، جی جہیز تو سنت ہے، جی جہیز تو سنت ہے، تو کوئی اپنی بیٹی کو خوشی سے کچھ دیتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور پھر جہیز کے اوپر تانے کہ یہ لے کے آئیے، یہ ایسے بنا ہے، یہ پالش خراب ہو گئی۔ کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ مطلب ایک والد نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا، تیرا کیا کام بنتا ہے اس تحفے کے اوپر اعتراض کرنا؟ بھائی مجھے کوئی تحفہ دے، مجھے مولنا ہے، انہوں نے نذرانہ دیا، میں نے قبول کیا، ایک بندہ کہا یار یہ دیکھو پھٹا ہوا نوٹ دے دیا، بھائی تو اتنا اچھا ہے تو دے دے۔ بھائی باپ نے بیٹی کو تحفہ دیا، کوئی تیسرا ہے کون اعتراض کرنے والا؟ وہ دے نہ دے، کتنا نہ دے، تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اور کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ جہیز کا یہ ہے کہ جی یہ نو بیاہتا جوڑا ہے، یہ اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، ان کا مکان ہوگا، کوئی کھانا پکائیں گے، کوئی رہیں گے، کوئی سہیں گے، کوئی چلو لیٹنے کی جگہ ہو، کوئی تکیہ ہو، کوئی دو چار برتن ہو، کھانا پکا لیں، یہی کانسیپٹ ہے نا۔ اب ایک گھر میں جہاں سب کچھ ہے پہلے، اب جگہ نہیں بن رہی ہوتی، میں کمروں کے اندر جاتا ہوں تو ان کمروں میں جہیز کے سامان کا بوجھ ہوتا ہے، انسانوں کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ صوفے ایسے پڑے ہوتے ہیں کونے میں، ایسے یہ والا صوفہ سامنے کر دیا، یہ والا، کہ اس صوفے کے اوپر بیٹھنے کے لیے ٹانگیں اٹھانی پڑتی ہیں، جگہ نہیں ہے۔ برتن پہ برتن آ گئے، کچن میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جہیز جا رہا ہے، جی جہیز جا رہا ہے، پھر طلائی زیورات دے دو گے، وہ بوجھ بن جائے گا، جب سال پورا ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ جب دینی پڑے گی تو پھر توڑ کے دے دو نا زکوٰۃ، آپ کو وزن پتا ہے، پھر توڑو، اتنا سونا توڑو دے دو۔ اپنے اوپر بوجھ پہ بوجھ ڈالتے جاؤ گے، بوجھ پہ سونا پڑا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے۔ پھر عورت دنیا سے جاتی ہے تو بیٹی کہتی ہے یہ والی انگوٹھی میری ہے، یہ والی چوڑی میری ہے، یہ خیال کیے بغیر کہ جب تو مرے گی تو پھر تیری بیٹیاں، تیری بہویں کہ نہیں یہ والا سیٹ میرا، یہ والے بندے میرے۔ ساری زندگی پڑا رہا، پڑھ اگلے کو کوئی فائدہ ہے؟ تو ہمیں کچھ فیصلے لینے ہیں۔ آپ نے اگر مدد کرنی ہے، اپنے داماد کی مدد کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں تو یہ بوجھ ڈال کے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، گھر میں آ گئی، وہاں پہ جوان دیور ہے، اب بھابھی جو ہے اس کا جوان دیور سے پردہ نہیں ہے، اب وہ جوان دیور کے گندے ناپاک کپڑے دھو رہی ہے۔ یہ کس حیادار نے سکھایا تمہیں؟ یہ حیا کا تعلق کیسے ٹوٹا؟ کیا دین نے بتایا؟ کیا نبی کے اصحاب نے بتایا؟ کیا ائمہ نے بتایا؟ یہاں پر بات کریں تو پھر نہیں جی وہ تسلیم ہے، دیونے ہے، وہ اسکول جاتی ہے جی نند،
وہ صبح اٹھ کے بھابھی پہ ناراض ہو رہی ہے، میرے جوتے نہیں پالش کیے، میرے جوتے نہیں بھابھی پالش کرتی، میں نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے۔ ساس ڈانٹ رہی ہے بہو کو کہ یہ اس کے جوتے نہیں پالش کیے۔ یہ اس کا کام تھا کہ اپنی نند کے جو جوتے اسکول پہن کے جاتی ہے وہ پالش کر کے رکھے، کپڑے استری کر کے رکھے۔ یہ کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا، یہ اللہ کے رسول نے فرض کیا۔ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے تو لڑکے کے ماں باپ کی خدمت بھی لڑکی پر فرض نہیں کی، نہیں کی۔ بھائی ماں باپ کی خدمت فرض ہے نا، تو بندہ آئے نا، آ کے کیوں پڑ جاتا ہے کمرے میں؟ پھر ماں تانے مارتی ہے کہ ہوں تو رن مرید تھی گے، جائے نا ماں کے پاس، بیٹھو نا، پاؤں دباؤ نا، کرو نا دل جوئی۔ تو خود اپنی سستی کو آ کے کمرے میں بیٹھ جائے اور سننا پڑے تیری بیوی کو؟ تو باپ کا کام نہ کرے، باپ کی مدد نہ کرے کام میں، باپ کا ہاتھ نہ بٹائے، باپ کا دست و بازو نہ بنے، اور الزام آئے تیری زوجہ پہ۔ پھر یہ ہم میرے والد نے مجھے جب نئی شادی ہوئی تو مجھے بلایا، مجھے کہا کہ بیٹا یہ نا ایک روایت ہے ہمارے گھروں کی کہ ہم نا جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا تو بیٹے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ زن مرید ہو گیا ہے، ہم رن مرید تھی گئے، رن مرید تھی گئے۔ تو بیٹا اس سے ہوتا یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنی زوجہ کی اتباع میں نہیں ہوں، وہ جو بھی تھوڑی موٹی بات کرتی ہے نا تو گھر والوں کے سامنے اس کو ڈانٹتا ہے، اس کی تضحیق اور تذلیل کرتا ہے۔ یہ ایسے بنایا ہے، چائے ایسے رکھتے ہیں، یہ سب خراب کر دیا، یہ کام، یہ نمک زیادہ کر دیا، یہ ایسے پکتا ہے کھانا، تمہیں کھانا نہیں پکانا آتا، تمہیں کام نہیں کرنا آتا۔ اب ویسے چاہے اندر سے کتنی محبت کرتا ہو، لیکن یہ نفسیاتی طور پر یہ اپنے ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے والد کو بتانے کے لیے کہ میں رن مرید نہیں، یہ بتانے کے لیے اب اس کو ڈانٹ رہا ہے۔ اب اس خاتون کے دل پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس کی تذلیل ہو رہی ہے، اس کی تضحیق ہو رہی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی بیٹھی ہے، جہاں پہ وہ نخرے کرتی تھی، جہاں پہ لاڈ کرتی تھی، جہاں ماں کو کہتی تھی ماں طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے بستر پہ کھانا دے دے۔ وہ لڑکی جب یہاں پہ آئی ہے تو اب وہ کام بھی کر رہی ہے اور اس کو تانے بھی پڑ رہے ہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے گھر کو بسانے کے لیے آئی ہے۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب شوہر ڈانٹتا ہے نا تو پھر ماں بھی ڈانٹتی ہے، باپ بھی ڈانٹتا ہے، بھائی بھی ڈانٹتا ہے، بہن بھی، چھوٹی بہن ہے بھابھی کو، بھابھی یہ کیا کیا ہے، یہ کوئی طریقہ کام کرنے کا، یہ فلانا ہے۔ اب وہ خاتون جو ہے نا وہ نوکرانی بن گئی، اب وہ گھر کی نوکرانی ہے۔ اب یہ نوکرانی جو ہے نا یہ ماں بنے گی، تو تیرے بچے نوکرانی کی آغوش میں پلیں گے، جو ہر کوئی جس کی تذلیل کرتا ہے، ہر کوئی جس کو بات سناتا ہے، ہر کوئی جس کو جب چاہے اس کی عزت کو اتار کے رکھ دے، اس کو گالیاں دے دے، اس کو چار باتیں سنا دے۔ اولاد یہ دیکھ رہی ہے میری ماں کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ بات بڑی غور سے سنیے گا، جس گھر میں اگر 4 بہویں ہیں، ان 4 بہووں میں جس بہو کی عزت ہوگی اس کی اولاد کی بھی عزت ہوگی۔ آپ خود اپنے ارد گرد نظر نگاہ دوڑائیں، جس بہو کی عزت نہیں ہوگی اس کی اولاد کو بھی کوئی ادھر سے چانٹا مار دے گا، ادھر سے دفع ہو، گالیاں بھی دے گا، تو بدتمیز۔ جس کی بہو کی عزت ہوگی پتا ہوگا ہاں اس کی اولاد کو بات کرتے ہوئے بھی ذرا ٹھہرے گا، ہاں بیٹا کیا بات ہے، نہیں یہ غلط بات ہے، چھوڑ دو، چلو جاؤ تم اپنی ماں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے چماٹ مار دے، ان کو پتا ہے اس کی ماں عزت والی ہے، آگے پڑ جائے گی مجھے کہ تم نے اس کو مارا کیسے ہے۔ تو اگر آپ نے عزت دی ہے اپنی زوجہ کو، وقار دیا ہے، مقام دیا ہے، تو پھر آپ کی اولاد ایک ملکہ کے آغوش میں پلے گی، اس کی تربیت ایک ملکہ کر رہی ہوگی۔ اور نوکرانی بنا دیا
تو ایک نوکرانی کی گود میں پلے گی. پھر بعد میں رہو گے کہ یار یہ تو ہماری اولاد تو بگڑ گئی. تم نے عزت دی کب تھی اپنی ماں اپنی زوجہ کو؟ وہ تو بچے تو دیکھتے تھے کبھی میری ماں یہ کرتی ہے، میری ماں وہ کرتی ہے، ادھر سے ڈانٹ پڑتی ہے، ادھر سے ڈانٹ پڑتی ہے، باپ بھی لات مارتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے. کچھ بچیاں ایسا کرتی ہیں کہ جو اپنے گھر کی بات اپنے ماں باپ کو جا کے بتاتی ہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے، بتا بھی دینی چاہیے، میں اکثر منع نہیں کرتا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں، صبح یہ ہوا، ساس نے یہ کہا تو نند نے یہ کہا تو شوہر نے یہ کہا تو. ہر بات بتانے سے خاتون کی عزت کم ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے. ایک گھر ہے، بالفرض ایک گھر ہے، اس کے اندر 4 بیٹیاں. ایک بیٹی جو ہے نا وہ بھرم رکھتی ہے اپنے سسرال کا. وہ بھرم یہ رکھتی ہے کہ جب بھی وہ میکے آتی ہے وہ بڑے اچھے سے کپڑے پہن کے آتی ہے، اور جو سینت کے رکھے ہوتے ہیں اسے سنبھال کے وہ لے کے آتی ہے تاکہ میں روز اچھے کپڑے پہنوں گی. جب ایک آدھ دن کے بعد تبدیل کروں گی تو میں یہ اچھا جوڑا نکالوں گی، یہ اچھا. جب وہ اچھے کپڑے پہن رہی ہوتی ہے تو ماں پوچھتی ہے کس نے دلائے؟ وہ کہتی ہے شوہر نے. میں تو ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں وہاں پر بھی، میرا تو بڑا خیال رکھتا ہے میرا شوہر، میری بڑی آؤ-بھگت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہاں تو سب مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں تو بڑے نخرے میں ہوا. آپ لوگوں نے تو جیسے تیسے پالا تھا، آپ تو ڈانٹ بھی لیتے تھے، وہاں پر تو میری بڑی عزت ہے. جب 4 بہنوں میں سے ایک کا پتہ ہو کہ اس کا شوہر بڑا نخرہ اٹھاتا ہے، اس کا شوہر بڑا خیال کرتا ہے، اس کے تو سسرال میں بڑے ٹور ہیں، اور ایک خاتون ایسی ہے، ایک بیٹی ایسی ہے جس کے بارے میں اس کو شوہر مارتا ہے، وہاں پہ تو گالم گلوچ ہے، یہ ہے، ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا، تنگ کرتا ہے، یہ ہے. اب ان دونوں کو مختلف پروٹوکول ملے گا اپنے میکے میں. جو بھرم رکھے بیٹھی اپنے سسرال کا، صبح وہ پوچھے گا بھئی میری بیٹی نے ناشتہ کیا؟ بھئی وہاں پہ تو تجھے بڑے اچھے ناشتے، نوکر چاکر ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو میں کوئی بازار سے لے آؤں یا حلوہ پوڑی لے آؤں؟ اور جو خاتون ایسی ہے جس کے بارے میں پتہ ہے سسرال والے بھی مارتے ہیں، وہ گھر آ کے بیٹھی ہے چند دن کے لیے، تو اس کو کہیں گے بیٹا ابھی دیکھ تیری ماں بوڑھی ہے تو خود ہی، تیرا اپنا تو گھر ہے، خود ہی اٹھ جا کچن میں کچھ بنا لے. یہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ بچیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے سسرال کی جا کے اپنے ادھر نہ بتا دیں گھر والوں کو جا کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ 2 خاندان جو ہوتے ہیں نا ان میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. اب جب ماں یہ دل میں لے کے جائے گی کہ جی میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو وہ جب ملے گی اس بچی کی ساس سے، اپنی بیٹی کی ساس سے، اس کے دل میں تو یہ بات ہوگی. جب دل میں بات ہے تو چہرے پہ بھی آیا ہوگی. جب بات چیت ذرا کھلے گی تو ہو سکتا ہے کوئی ہلکا سا جملہ بھی کہہ دیا جائے. وہ یہ کہہ سکتی جی ہم نے تو اپنی بہو کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں بیٹیوں کو عزت نہیں دیتے، بہوؤں کو عزت نہیں دیتے. جب اس کی ساس کو پتہ چلے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ جی بیٹی نے یہ باتیں بتائی ہیں، تو اور معاملات خراب ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں پہلے بچوں کو تیاری کرانی چاہیے. ہر چیز کی تیاری کراتے ہیں، میٹرک کا امتحان ہے تیاری کرا رہے ہیں، ایف ایس سی کا امتحان ہے تیاری کرا رہے ہیں، ایم ڈی کیٹ ہے تو تیاری کرا رہے ہیں، درس نظامی ہے تو تیاری کرا رہے ہیں. رمضان آ رہا ہے تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، 6 روزے رکھ رہے ہو تو تیاری کر رہے ہو. ہر ایونٹ آنے سے پہلے تیاری ہو رہی ہوتی ہے. یہ تقریب ہے، لیکن نکاح کر رہے ہو تو بتا نہیں رہے کہ یار کیا معاملات ہوں گے، ذمہ داری آ جائے گی. پھر تو موٹر سائیکل ایسے جانگلیوں کی طرح مت چلانا، تمہاری زوجہ پیچھے بیٹھی ہوگی. پھر ہارن مارتے 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 ایسے کٹ نہ مارنا، یہ حیا کے خلاف ہے. لوگوں کی توجہ ہو جائے گی تمہارے اوپر، تمہاری زوجہ، تمہاری عزت تمہارے پیچھے بیٹھی ہے، تم لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراؤ. وہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ آستینے نہ چڑھا لینا، تمہاری زوجہ ساتھ بیٹھی ہوگی. حیا کرنا، خیال کرنا. اس کو سمجھایا جاتا ہے، بچے کو، بچی کو بتایا جاتا ہے. یہ سارا ان کو بیٹھ کے ان کو دھیرے دھیرے تربیت دیں، ان کو بتائیں بیٹا ایسے معاملات یوں ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ساس چبھتا ہوا جملہ کہہ دیتی ہے
کیونکہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، تم اس کو روایت سمجھ کے بھلا دینا۔ اس کے دور میں شاید ایسے ہوتا ہوگا، زمانہ بدل رہا ہے، ہمیں دین یہ نہیں سکھاتا، وہ تم سے بڑی یا بڑوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے، تم خاموش رہ جانا، تم پی جانا اس کی بات، سمجھ لینا کہ بیٹے کی محبت میں ہے، وہ تم سے نفرت نہیں کرتی، بیاہ کے لائی ہے، مان کر کے لائی ہے، تمہیں کیوں تنگ کرنا چاہے گی؟ اگر تمہارا شوہر سستی کا مارا آ کے پڑ جائے تو اس کو اٹھانا، اس کو کہنا چلتے ہیں، ماں کے پاس چلتے ہیں، باپ کے پاس چلتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، تم پاؤں دبانا، تم خدمت کرنا، تم بات کرنا، میں تمہارے لیے چائے بنا لاؤں گی، اتنی دیر تم وہیں پر بیٹھے رہنا، وہیں پر بیٹھ کر چائے پینا، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یار بیٹا ہم سے دور ہو گیا۔ یہ ساری باتیں سکھانی چاہیے، بتانی چاہیے اپنے بچوں کو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے عقد کر دیا، شرعی حق مہر یہ ہو گیا، اور اسراف کیا، اور اپنے قد سے بڑھ کے قرضے لے لے کے آپ نے دعوت کی، ولیمے کی۔ اور شادی کی دعوت تو خیر یہ ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی کہ لڑکی والا جو ہے نا وہ دعوت کھلاتا ہے، تو دعوت ایک ہی ہوتی ہے جو شریعت کے حوالے سے ہے، وہ ولیمے کی دعوت ہے، اور وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ پکایا ہے بلوا لو۔ 4 دوست ہیں، 8 دوست ہیں، 10 دوست ہیں، ضروری ہے 400 بندہ آئے؟ بھئی شریعت جہاں پر آپ کو فائدہ دے رہی ہے، آپ کیوں بوجھ لے رہے ہو؟ تو لہذا یہ چند چیزیں نکاح کی، یہاں پر علماء بیٹھے ہیں، اگر میں نے کچھ غلط کہا تو وہ میرے جانے کے بعد تصحیح کر دیں یا ابھی تصحیح کر دیں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، جو صحیح بات ہے وہ میں قبول کر لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ریکنسیلیشن۔ میں اگر غلط ہوں مجھے کنونس کر لیں، میں اور اگر میں نے صحیح باتیں کی ہیں تو ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں کو آباد فرمائے۔ دوسری چیز یہ کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ناراض بیٹھے ہیں، تلخی چل رہی ہے، تو وہ منائیں، اپنی بیویوں سے دلجوئی کریں۔ میرے نبی نے اپنی بیویوں کا بڑا خیال رکھنا۔ ابھی دوسری شادی کی بات کرتے ہیں لوگ، پہلا عقد تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ، جب تک آپ حیات رہیں میرے آقا نے کیا دوسرا عقد کیا؟ جب تک بی بی خدیجہ کا وصال نہ ہوا اس وقت تک تمہارے نبی نے، مسلمانوں تمہارے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب دوسرا نکاح کرنا ایک جہت بھی تھی جو ظاہر ہونی تھی، ایک اتمام حجت بھی تھا، اور نبی کا فعل حجت ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بتایا کہ ایک زوجہ کے ساتھ وفاداری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ تو کوئی اگر ایک زوجہ رکھتا ہے تو یہ ایک زوجہ رکھنا بھی سنت ہو گیا، اگر کوئی کثرت ازواج میں جاتا ہے تو یہ بھی سنت ہو گیا۔ تو اللہ پاک اس وقت کو برکتوں سے بھر دے، اس جوڑے کو آباد فرمائے، اس خاندان کو جوڑے رکھے۔ جتنے لوگ بھی اپنی بیویوں سے روٹھے بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کے درمیان اختلاف کو محبت میں بدل دے، آپ سب کو آباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔